اس کا مضارع کا یہ معنی ہے. تو کرتے ہیں جتنا وہ علم حاصل کریں گے، جو وہ علم حاصل کرتے جائیں گے ہم ان کے درجات بلند کرتے جائیں گے. دیکھیں آیا ہے تطہیر میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یطہرکم جو ہے یہ بھی مضارع ہے. تو اہل بیت جو دوسرے مسلک کے لوگ ہیں وہ اس کا معنی طہرکم کے معنی میں کرتے ہیں، جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اے اہل بیت نبی ہم نے تمہیں پاک کر دیا. حالانکہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا، اللہ نے فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ، اہل بیت نبی ہم تمہیں پاک کرتے رہیں گے. اگر طہرکم جس طرح سیدہ مریم کے لیے فرمایا ان اللہ اصطفاک وطہرک، اللہ نے تجھے چن لیا اور تجھے پاک کر دیا. پاک کر کے اطلاع دے رہا ہے مریم کے لیے. اہل بیت کے لیے فرمایا وَيُطَهِرَكُمْ، تمہیں پاک کرتے رہیں گے. کیوں؟ اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت پاک کر دیے گئے، وہ پاک شدہ ہیں، پاک ہو گئے، اس میں جو قباحت ہے اس مفہوم میں، ایک تو قرآن کے سیاق و سباق اور لغت اور زبان کے خلاف ہے یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر طہرکم کا معنی لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ جو افراد اہل بیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مقدس میں پیدا ہوئے، یعنی سیدہ فاطمہ، جناب حسن، جناب حسین، سیدہ زینب اور جتنے افراد حضور کے دور میں موجود تھے، اگر یہ بات ہوتی تو اللہ فرماتا وطہرکم، اور میں نے جو موجود افراد ہیں میں نے تمہیں پاک کر دیا. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ اولاد جو آپ کی صاحبزادیوں کے حوالے سے قیامت تک جاری ہے اور جن کو سادات کہتے ہیں، تو پھر اس حکم سے وہ نکل جاتے، تطہیر کے حکم سے نکل جاتے اگر اللہ ماضی کا صیغہ استعمال کرتا. کہ اے نبی کے وہ اہل بیت جو اس کے سامنے، اس نبی کے گھر میں سامنے موجود ہو، تمہیں میں نے پاک کر دیا. چلو وہ تو پاک ہو گئے، باقی جو بعد میں ہیں، امام زین العابدین ہیں، امام محمد باقر ہیں، امام موسیٰ کاظم ہیں، نفس زکیہ ہیں جی، اور یہ جو اجلاء ہاشمیہ ہیں، سادات ہیں، ان کا ایک جم غفیر جن کو 12 امام کہتے ہیں، امام ہشتم، موسیٰ رضا، موسیٰ کاظم، امام نقی، امام تقی اور امام مہدی تک، یہ جتنے امام اور سادات آئیں گے حضور کے خاندان میں، اور وہ سید ہیں، سید کہلاتے ہیں اور سید ہیں، تو اس تطہیر کے حکم سے وہ نکل جاتے ہیں. کیونکہ اللہ نے فرمایا طہرکم، تمہیں میں نے پاک کر دیا جو اس وقت موجود ہو. تو ماضی کے لیے تطہیر جو اس وقت ہوتی ہے وہ انہی افراد تک محدود ہوتی. اور پھر اگر اس دور میں بھی آپ اس کو مخصوص کرتے وطہرکم کو، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ جب تطہیر کر دی جائے، پاک کر دیا جائے ادناس سے، میل کچیل سے، زیغ سے، ٹیڑے پن سے، ما زاغ البصر وما طغى، زاغا کا کیا معنی ہے کہ اس نبی کی جو عرش پر جا رہا تھا اس کی نظر ٹیڑھی بھی نہیں ہوئی. ما زاغا
زاغا یزیغو کا معنی، تو زیغ کا معنی ہے ٹیڑھا پن، کجی. تو مطلب ہے کہ اگر ان کو بھی پاک کر دیا جاتا، کہ اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں پاک کر دیا ہے، جس طرح سیدہ مریم کے لیے کہا ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، میں نے تمہیں چن لیا ہے. تو پھر عمل کا تسلسل، اعمال صالحہ کی محنت ختم ہو جاتی ہے. افراد اہل بیت مزید نیکی کرنے کا ان میں جذبہ ختم ہو جاتا. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو پاک ہو کر دیے گئے ہیں، ہمیں اب نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. دیکھیں پاک ہمیں کر دیا گیا ہے تو ہمیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے، اسوہ حسنہ پر چلنے کی کیا ضرورت ہے. جب تطہیر ہو گئی ہماری، اللہ نے اس لیے اہل بیت نبی کے لیے طہرکم نہیں فرمایا، یطہرکم، تمہیں پاک کرتا ہے جب تم پاک ہونے کے لیے کوئی عمل کرو تو. جب تم اپنی تطہیر چاہو، عمل چاہو، تو تمہیں میں پاک کرتا ہوں. اور پاک کروں گا مضارع میں دو معنی ہوتے ہیں، پاک کرتا ہوں اور پاک کروں گا. تو اللہ نے جو لفظ رکھا ہے وَيُطَهِّرَكُمْ، اور تمہیں پاک کرے یا پاک کرے گا، تو اس میں اس کا مقصد یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مقدس میں جو افراد اہل بیت تھے ان کے لیے بھی عمل صالح، اسوہ حسنہ کا اتباع، قرآن و سنت کی تعلیمات پر ہر لمحہ چلنا اور اس میں ترقی کے درجات حاصل کرنا ضروری تھا اور ضروری رہا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ علیہ گولہ شریف. اور یطہرکم کا دوسرا معنی، میں کسی مسلک کی تردید نہیں کر رہا، میں آپ کو ایک معنی سمجھا رہا ہوں. آپ انصاف کریں. انصاف آپ کے لیے کہ آپ بالغ نظر ہیں، سوچ رکھتے ہیں اگر میں یہ غلط کہہ رہا ہوں تو کوئی عالم، کوئی علم والا مجھ سے پوچھ سکتا ہے، میں پیش کروں گا، جواب اس کو دوں گا کہ اگر میں نے یہ مفہوم غلط بیان کیا ہے اور اس کے ذہن میں کوئی بات ہے، وہ اپنا نقطۂ نظر بیان کرنا چاہتا ہے تو دلیل کے ساتھ بیان کرے، کیونکہ قرآن مجید حجت ہے سب کے لیے. تو کیا مقصد ہوا؟ یطہرکم کا دوسرا مقصد کیا ہوا کہ یہ لفظ مضارع بولنے سے اس کا دائرہ تطہیر وسیع ہو گیا. کیا کہ اب یہ یطہرکم جو ہے حضور کے دور تک محدود نہیں رہا، بلکہ اس کا معنی یہ بنا کہ اے اہل بیت نبی جو قیامت تک آئیں گے، اس خاندان سے ان کا وہ منسوب ہوں گے، نسبت نسب ان کو حاصل ہوگی. جو وہ اپنے اعمال میں قرآن و سنت کے اتباع کی روشنی لائیں گے، عمل پیرا ہوں گے، میرے نبی اور میرے احکام کا اتباع کریں گے، تو یطہرکم، قیامت تک آنے والے اہل بیت کو میں پاک کرتا رہوں گا. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جناب وہ پاک ہو گئے، تو پھر پاک ہو گئے کا مطلب یہ ہے کہ وہی جو چند نفوس تھے 4-5 آدمی وہ پاک ہو گئے، اور پھر طہر